مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت دہشت گرد گروہوں کے ذریعے ہائبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے۔ فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جیسی بھارتی پراکسیز کو بھی عبرتناک انجام اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات میں کہا، دہشت گردی نہ مذہب دیکھتی ہے، نہ فرقہ اور نہ نسل۔ دہشت گردی کے خلاف قومی سطح پر اجتماعی عزم اور یکجہتی ناگزیر قرار، عوام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، کور کمانڈر، چیف سیکریٹری اور آئی جی سمیت دیگر حکام شریک۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر غور، اہم فیصلوں کا امکان۔ ٹیررسٹ کو جہنم رسید کرنا، یہ بھی ہماری سیکورٹی فورسز، ہماری پولیس اور ہم سب شہریوں کا، پاکستان کی شہریوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی یہ جو پہلے 14 دن ہیں اگست کے، ان کو شاہانہ شان طور سے منائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا قیام امن کے لیے افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین، کہا دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ 14 اگست کو جشن آزادی بھرپور طریقے سے منائیں گے۔ اس سال جشن آزادی کی تھیم مارکہ حق پر رکھیں گے۔ جشن آزادی پر گاڑی، دکان یا عمارت کی بہترین سجاوٹ پر انعام دیا جائے گا۔ پاکستانی معیشت کی گروتھ حکومت کے طے کردہ ہدف سے کم رہنے کی پیش گوئی۔ معاشی شرح نمو 4.2 کے بجائے 3.6% تک رہنے کا امکان۔ آئی ایم ایف کے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری۔ عالمی سطح پر مہنگائی کی شرح 2025 اور 2026 کے درمیان نسبتاً کم رہنے کی توقع۔ عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار 9% سے 3.1% تک آ سکتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ملکی معاشی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ مونسون بارشوں سے متعلق رپورٹ بھی پیش کی جائے گی۔ کابینہ کو امریکہ کے ساتھ ٹیرف اور دیگر امور پر پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پالیسی کی منظوری لی جائے گی۔ حج پالیسی 2026 کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 9 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 3 روپے 73 پیسے تک کمی کی توقع۔ ذرائع کے مطابق اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ 31 جولائی کو حکومت کو بھجوائے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ شرح سود 11% برقرار رہے گی یا کمی ہوگی؟ نئے مالی سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کچھ دیر بعد کیا جائے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت اجلاس جاری۔ 5 لاکھ ٹن چینی کا اسٹاک رکھنے کے علاوہ حکومت مداخلت نہیں کرے گی۔ حکومت ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے پاس 1 ماہ کی کھپت کے برابر اسٹاک رکھے گی۔ شوگر سیکریٹری کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے لیے تجاویز تیار۔ ڈی ریگولیٹ کرنے پر قیمتیں کنٹرول نہ ہونے پر سبسڈی بڑھانے کی سفارش۔ حکومتی نرخوں پر چینی نایاب، ملک بھر میں مصنوعی بحران برقرار۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں چینی 180 سے 190 روپے فی کلو میں فروخت۔ لاہور میں ڈیلرز اور شوگر ملز مالکان کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ کئی علاقوں سے مہنگی چینی بھی غائب۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل 1-2 روز میں چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے پر امید، سپلائی بھی معمول پر لانے کے لیے پرعزم۔
NA 175 میں ضمنی الیکشن کا شیڈیول معطل۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی 3 رکنی فل بینچ نے جمشید دستی کی درخواست منظور کر لی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو معاونت کے لیے نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے جمشید دستی کی تعلیم اصلاحات کو جعلی قرار دیتے ہوئے انہیں نااہل قرار دے دیا تھا۔ بیٹی کو پینشن شادی کی حیثیت پر نہیں، حق کی بنیاد پر دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کا طلاق یافتہ بیٹی کو پینشن دینے کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ بیٹی کو پینشن کے لیے طلاق کا وقت والد کی وفات سے پہلے یا بعد غیر متعلقہ قرار۔ جسٹس عائشہ ملک نے تحریری فیصلے میں کہا، پینشن سرکاری ملازم کا قانونی حق ہے، خیرات نہیں۔ خواتین کی پینشن کا انحصار صرف مالی ضرورت پر ہونا چاہیے۔ پنجاب میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 3 کا تاریخ کا اقدام۔ بزدار دور کے بدعنوان سرکاری افسران سے 1 ارب روپے کی ریکوری۔ PTI دور میں آڈٹ آفیسرز کے 6% تک کمیشن لینے کا انکشاف۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ تعلیم میں ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ میں کرپشن کی تحقیقات کا آغاز۔ نیب خیبر پختونخوا نے سیکرٹری تعلیم اور سیکرٹری منصوبہ بندی کو خط لکھ دیا۔ پروجیکٹ سے متعلق معلومات اور دستاویزات طلب۔ منصوبے میں ٹھیکیداروں کو جعلی دستاویزات پر ادائیگیوں کے الزامات ہیں۔ خریداری کمیٹی میں ورلڈ بینک اور سیکرٹری تعلیم کی منظوری کے بغیر تبدیلی کی گئی۔ جب مہاتما کے اپنے بچے ہی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ 5 اگست کا احتجاج آغاز سے قبل ہی فلاپ ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کے PTI پر وار۔ بولی، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی اداروں میں 354 ارب کی مالی بے ضابطگیاں چارج شیٹ ہیں۔ شہداء کے مجسمے جلانے والے قوم کے لیے قابل نفرت بن چکے ہیں۔ جعلی حکومت 5 اگست کی احتجاجی کال سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ احتجاج جعلی حکومت کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل۔ کہا، اوچھے ہتھ کنڈوں سے PTI کو دبایا نہیں جا سکتا۔ نااہل حکومت PTI کے اہل امیدواروں کو نااہل قرار دے رہی ہے۔ اٹک کے علاقے حسن ابدال میں موسلادھار بارشیں، جھارکس کے مقام پر گاڑی نالے میں بہہ گئی، 3 خواتین جاں بحق، 1 خاتون اور بچے کی تلاش جاری۔